من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورہ یوسف سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار، مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، صاحب لولاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جمعے کی نماز کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا۔ اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو حرمین شریفین کے زیارت نصیب عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتائے، اور جو اس وقت کا فرعون بادشاہ تھا اسے اپنی کرسی دے دی، تاج اور بادشاہ کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنایا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے تعبیر میں یہ بتائے تھے کہ 7 سال تک بہت ہی زیادہ بارش ہوگی اور زمینیں ہری بھری رہے گی، اس میں اپجا بہت ہوگا، اور پھر 7 سال کے بعد قحط سالی پڑ جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ اور ان 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جو خزانچہ مال، وزیرات مال بنا دیا گیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیت کرنے کا طریقہ دیکھ کر بادشاہ نے وہاں کے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ عزیز مصر جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انہی کی بیوی، قرآن میں تو نام نہیں آیا ہے لیکن تفاسیر میں جہاں امرات آیا، امرات مینس عورت، عزیز مصر کی بیوی، اس کا نام زلیخا، قرآن میں نام نہیں آیا ہے۔ قرآن میں صرف حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا، باقی کسی عورتوں کا نام نہیں آیا ہے۔ یہاں عورتوں کے نام لینے سے یعنی عورت پردہ ہے تو اس کے نام کو بھی پردے میں رکھا گیا ہے، اور تفاسیر اور احادیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ عورتیں مینس یہاں اپنی بیویاں ہیں، یعنی اگر بیوی کہیں جا رہی ہو اور آپ انہیں پکارے تو ان کے نام لے کر نہ پکارا جائے، اس لیے کہ پردہ ضروری ہے۔ قرآن میں بھی کہیں حضرت مریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا ہے۔ عورتوں کا بہت زیادہ النساء النساء، سورۃ النساء پورا ایک سورت ہے، لیکن عورتوں کا نام نہیں ہے۔ تو یہاں بھی حضرت زلیخا کے نام نہیں لیا گیا ہے بلکہ امرات کہا گیا ہے، یعنی عزیز مصر کی عورت، اور وہ بھی پاک دامن تھی۔ وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کی تھی، اور تفاسیر سے اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے شوہر تھے عزیز مصر، وہ مرد نہیں تھے، نامرد تھا وہ، اور اس کی کوئی بھی اولادیں نہیں تھیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال روانی کے موسم میں، یعنی بارش کے موسم میں، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام شہر میں چلتے تھے، اس زمانے میں زلیخا بالکل ضعیف ہو چکی تھی، ضعیفی کے عالم میں آ چکی تھی، اور تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، ترستے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے اتنے خوبصورت تھے، لیکن زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی ایک وقت میں ان کا نام تھا،
وہ शहर यानी मिस्र से बाहर एक झोपड़ी में रहना चालू कर दी और झोपड़ी में रहने लगी। अजीज मिस्र के इंतकाल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम साथ में दीन के भी तबलीग करते रहे और अपने अखलाक, चरित्र और बात से मिस्र वाले जितने थे सब के सब मोमिन हो गए सिवाय चंद लोग। और वो चंद लोग कौन थे? जो पुजारी थे, यानी मंदिरों में जो पूजा करते थे, वो लोग ईमान नहीं लाए। उनमें से भी कुछ लोग ईमान लाए थे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये ज़माना बहुत खुशहाली के साथ 7 साल का ज़माना गुजरा। और जब कहत साली का ज़माना आया तो ऐन 12 बजे रात फिरौन को भूख लगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और बोले, आपके जो भी खाने की हाजत है पहले से रेडी या तैयार है और आप खाना खा लें, इसके बाद कहत साली चालू हो जाएगी। अब 7 साल तक बारिश नहीं होगी और जो हम ज़ख़ीरा जमा किए हैं वो ज़ख़ीरा अब हमें काम आएगा। अब खाना खा लेने के बाद यहाँ तक के किताबों में आया है वो फिरौन जो उस वक्त का बादशाह था वो भी ईमान ले आया था। अब पूरे मिस्र में मुसलमान हो गए थे चंद लोगों के अलावा। और ये कहत साली के ज़माने में 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले साल जो उनके पास मालो असबाब थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे करके तमाम खाने पीने का जो जज़ाए थी, जो हाजतें थी वो ख़रीदे पहले साल, दूसरे साल और लास्ट में यानी 7वें साल में लोग खुद अपने आप को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग़ुलामी में दे दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम की हैसियत से मिस्र आए थे, वो भी ख़रीदा हुआ ग़ुलाम, अज़ीज़ मिस्र ख़रीदा था। और वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आज मिस्र के बादशाह बने हुए हैं। और जितने मिस्री लोग थे सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बने हुए, अपने आप को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बेच डाले। मवेशियों को, धन जितने उनके पास ज़ेवरात थे सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। और चूँकि मिस्र के इर्द गिर्द जितने भी मवालिक थे, जितने भी मुल्क थे, वहाँ के भी लोग कहत साली से परेशान थे। तो दूर दूर से लोग आकर के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने सामान और ख़ुद को ग़ुलामी में दे करके और खाने पीने की अशिया लेकर जाया करते थे। अब इनका अपना आबाई वतन कहाँ था? किनान, बता चुका हूँ। जो फ़िलिस्तीन के शहर में एक गांव है, फ़िलिस्तीन के इलाके में किनान, वहाँ आबाई वतन है जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके जो भाई थे 10 और एक अपना भाई 11 भाई, वो सब के सब वहीं रहते थे। तो किनान में ये पता चला कि मिस्र में बहुत एक अच्छे बादशाह हैं जो चंद सिक्कों के बदले में एक एक ऊँट अशिया दे रहे, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए चूँकि मालूम हो चुका था कि वहाँ का जो बादशाह है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, लेकिन अल्लाह की तरफ से सुकूत इख्तियार करने का हुक्म मिला था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि आप इन चीज़ों को बयान ना करें। अब वो 10 भाई जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारे थे और कुएं में डाले थे और चंद सिक्कों के एवज बुशरा के हाथ बेच डाले थे, वही भाई कैनानियों के साथ मिस्र में आते हैं। और जब मिस्र में आते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वजाअ इख्वत यूसुफ़ा, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दाखिल हुए शहर में तो अरफ़हुम, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने उन भाइयों को पहचान गए। लेकिन वो भाई जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दिए थे, औंधे कुएं में डाल दिए थे और फिर बुशरा के हाथ चंद सिक्कों में बेच डाले थे, उन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके कि ये मेरे भाई हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों को पहचान गए, क्योंकि उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 9 साल 10 साल। अब वो भाई जो उनके थे वो बड़े थे, उनके चेहरे में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई थी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि बच्चे थे और अभी उनकी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र
جو ہے لگ بھگ 30-35 سال. تو چہرے میں تبدیلیاں بھی آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی, اور بھی خوبصورت ہو گئے. اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ نقاب لگا کر رہتے تھے, اتنے خوبصورت تھے. اور جب اپنے بھائیوں کو پہچان گئے حضرت یوسف علیہ السلام, پھر ان سے گفتگو شروع ہوئی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بذریعے وحی یہ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے پاس ظاہر مت کرنا کہ میں یوسف ہوں. ابھی ظاہر کرنے کا حکم اللہ رب قدیر کی طرف سے نہیں ہوا تھا. ان کے بھائیوں نے آ کر بتائے کہ ہم 11 بھائی ہیں, جس میں ایک بھائی ہمارے والد ہے جو بہت ضعیف ہے, ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ دے دیا جائے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ایک فرد کے ساتھ ایک اونٹ بھر کر کے سامان دیا کرتے تھے. تو ان کے بھائیوں نے بولے کہ میرا ایک بھائی اور ہے جو نہیں آ سکا, ان کے بدلے میں بھی ہمیں ایک اونٹ سامان دیا جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع مل گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ اور جو بھائی نہیں آئے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگا بھائی تھے, بنیامین جن کا نام. سگا بھائی یعنی اپنی ماں کا. یہ لوگ بھی سگے بھائی تھے لیکن سوتیلے تھے. اب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے, ایک ماں کے تھے, اور وہ لوگ دوسرے ماں کے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, تمام تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں. ان میں سے راحیلہ جو تھی ان کی یہ اولادیں تھے, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین, یہ دونوں بھائی تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام گفتگو شروع کرتے اپنے بھائیوں سے کہ تمہارا بھائی آخر کیوں نہیں آیا؟ تو ان بھائیوں نے یہ وہی وجہ تسمیہ بتائی کہ میرے والد بہت ضعیف ہے. بولے اچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ بولے ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں, عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کا ایک اور بیٹا تھا جو کھو گیا, گم ہو گیا, اور ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو ان کی محبت میں اتنے روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور انہی کی خدمت کے لیے ان کے چھوٹے بیٹے بنیامین وہاں ہے, تو ہمیں 2 اونٹ بھر کے دیا جائے, ایک میرے والد کے لیے اور ایک میرے بھائی کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ ابھی تو دے دیتا ہوں لیکن آئندہ آؤ گے تو نہیں دوں گا, اس لیے والد کو تو نہیں لا سکتے ہو, لیکن اپنے جو چھوٹے بھائی بنیامین ہے ان کو ساتھ میں لانا. جب تم اس کو ساتھ میں لاؤ گے تو میں مال و اسباب دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خدمت کیے, بہترین کھانا کھلائے, اور اپنے خادموں سے کہے کہ جو یہ سامان لائے ہیں, سامان لینے کے عوض میں ان کے کوزے میں ڈال دیا جائے, کہ جب یہ اپنے سامان کو دیکھیں گے, چونکہ یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور ان کے سینے سے, ان کے دل سے بغض نکل چکا ہے, جو حرص تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ اپنے عبور میں پہنچ چکے ہیں. یعنی عبور کے مطلب احادیث میں یہ آیا ہے کہ 40 سال انسان کے ہو جانے کے بعد ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی ہے, یعنی سوچ و سمجھ ان کے پاس آ جاتی ہے 40 سال کے بعد. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ اپنی نبوت کے اعلان کیجئے. اور ان کے بھائیوں نے 40 سے اوور ہو چکے تھے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, ایسے عمر والے تھے ان کے بھائی لوگ. اب وہ اپنے گھر پہنچے 10 بھائی, اور سامان دے کر بہت خوش. اور جب سامان کھولے تو کیا دیکھے کہ اس میں ان کا سامان جو لے کر گئے تھے, جو یوسف علیہ السلام کو اپنے مال خریدنے کے بدلے میں دیے تھے, وہ سامان ان کے سامانوں میں ملا. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو گئے اور بولے بہت رحیم و کریم بادشاہ ہے. پھر ان بھائیوں نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے بولے کہ ایسے وہاں کے بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے بولے کہ جو تمہارا بھائی اس کو ساتھ میں لے کر آنا. اب جب ہم جائیں گے تو اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ ایک بار میں دھوکہ کھا چکا ہوں. تم نے بولے تھے یوسف کو لے کر جاتا ہوں, اس کی محافظ میں ہوں, میں حفاظت کروں گا, اور آج یوسف کہاں ہے؟ کس حال میں ہے یوسف؟ کہاں ہے یوسف؟ معلوم ہے تمہیں؟ سب خاموش ہو گئے. لیکن جب کنعان والے دوبارہ مصر آنے لگے تو یہ 10 بھائی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے
کہ ہم ان کے نگہبان ہوں گے. اگر بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے تو عزیز مصر کا بادشاہ یہ بولے ہیں کہ ہم تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے فی امان اللہ، اللہ کی راہ میں دیا، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. اب بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ایک نصیحت کرتے کہ دیکھو مصر کے 10 دروازے ہیں شہر میں جانے کے لیے، تم لوگ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. یہ پوری قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی آیت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیے تھے کہ اب جب جاؤ گے تو ایک ساتھ داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بے چین تھے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھنے کے لیے. جب کنعان والے دروازے سے داخل ہوئے تو خادموں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بولے کہ کنعان والے آ گئے ہیں مال و اسباب لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے اس دروازے سے جو دروازہ کنعان کے راستے سے کھلتا تھا، لیکن ان میں صرف 2 بھائی نظر آئے اور بھائی نظر نہیں آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید اس بار 2 ہی آئے ہیں اور بھائی نہیں آئے. لیکن جب مال و اسباب لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے تول کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے تاکہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. جب بھائی لوگ ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور پھر حضرت بنیامین کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام دیکھے کہ میرے بھائی بنیامین کو لائے ہیں تو ان کو اپنے محل میں ٹھہرایا گیا اور کھانا دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان میں بولے کہ اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاؤ. اب وہ 10 بھائی تھے چونکہ ہر تھالی میں 2 بھائی بیٹھ گئے. اب بنیامین اکیلے رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہے کہ دیکھو ان کا تو بھائی نہیں ہے، گم ہو گیا، تو میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اپنے دسترخوان میں بیٹھا کر ان کو کھانا کھلاتا ہوں. اب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلائے. وقت ہو چکا ہے، بارش کا بھی موسم ہے اور چونکہ میں ممرہ سے آیا اور ٹرین بھی لیٹ تھا، اس وجہ سے میرے آنے میں تاخیر ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعہ یہاں سے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور اچھے سے سفید درست کر رہے ہیں.